عزیز طلباء جماعت ششم، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ اپنی موسم سرما کی تعطیلات سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور اپنا وقت بھی ضائع نہیں کر رہے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہوئے ہیں، اور آپ کا جو سبق ہے جس کا نام کیا ہے، میرات العروض سے ایک اقتباس، اس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ پہلا حصہ ہم اس کا پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر 146 پر موجود ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کے صفحہ نمبر 146 پہ تیسرا پیراگراف ہے، اقتباس۔ اکبری کے شوہر نے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا۔ ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے جو کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے، لیکن مزاج دار اکبری کا لقب ہے۔ ٹھیک ہے، مزاج دار یعنی اکبری کا جو لقب ہے اسے مزاج دار کا نام دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے، کنہوں نے لکھا ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا ہے۔ تو ایک کردار ہے اکبری کا، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ کس قسم کی ہے، یعنی وہ مزاج دار ہے۔ جس کو مزاج ہر وقت جو ہے نا وہ خراب ہی رہتا ہے، وہ ہر ایک سے بد اخلاقی سے پیش آتی ہے۔ پہلے بھی آپ نے اس سے پہلے جو میں نے آپ کو اس میں بتایا ہے تعارف میں، یہ اس میں جو نوٹ لکھا ہوا ہے کہ اس میں دو بہنیں ہیں، اکبری اور اصغری، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں لیکن مزاج دار یعنی اکبری کا جو لقب ہے مزاج دار شدت سے بیوقوف ہے، وہ بہت بیوقوف ہے، وہ کسی کا کہنا نہیں مانتی۔ اس کے جو شوہر نے اسے یہ کہا ہے کہ اپنے گھر کا خیال رکھنا اور کسی کو گھر نہ آنے دینا، خاص طور پہ جو لوگ جن کو تم نہیں جانتی، جو اجنبی ہیں، جو ناواقف ہیں، جن کا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو تمہیں چاہیے کہ ان کو کبھی بھی گھر میں نہ آنے دینا۔ ٹھیک ہے، تو کیوں نہ آنے دینا؟ کیونکہ ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، ایک چالاک عورت ہے، ایک ہوشیار عورت ہے، مکار عورت ہے جو آئی ہوئی ہے، اور وہ کیا کرتی ہے؟ جو کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے، یعنی اس کا کام کیا ہے؟ وہ لوگوں کے گھروں میں بہانے سے داخل ہو جاتی ہے اور ان کے حالات کا جائزہ لیتی ہے، اور آخرکار اس پورے گھر کو وہ لوٹ کے لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، قیمتی سامان لے جاتی ہے اپنے ساتھ۔ تو اس کے خامد نے، اس کے شوہر نے اس کو یہ خبردار کیا کہ یہ بات یاد رکھو کہ اپنے گھر کا دروازہ بند رکھنا ہے، اور بغیر اجازت کے کسی کو اندر داخل نہیں کرنا، اور نہ ہی کسی کی باتوں میں آنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک عورت آئی ہوئی ہے، سنا ہے کہ ایک عورت آئی ہوئی ہے، ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، یعنی چالاک اور مکار عورت آئی ہوئی ہے، وہ گھروں میں گھس جاتی ہے اور قیمتی چیزیں لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی عادت تھی، کس کی عادت تھی؟ یعنی اکبری کی عادت تھی۔ تو جو اکبری کا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ مزاج دار۔ تو یہاں پر ڈپٹی نذیر احمد کہتے ہیں کہ اس کی عادت تھی ہر ایک سے جلد مل جانا، یعنی وہ بے تکلفی ہو جاتی تھی، پہلی ملاقات میں وہ جو اجنبی ہے اس سے بے تکلف ہو جاتی تھی، اور دوسرے لوگ پھر اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو پہلی ہی ملاقات میں دوسرے سے بے تکلفی ہو جائے اور بہت زیادہ وہ گھل مل جائیں، تو پھر لوگ یہ جان جاتے ہیں کہ یہ تو بڑے آرام سے ہم اس سے اپنا کام نکلوا سکتے ہیں، ہم اس کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک دن وہی کٹنی حجن کا بھیس بنا کر گلی میں آ گئی۔ وہی بات ہوئی جو اس کے شوہر نے اسے کہا تھا، دیکھنا ذرا احتیاط کرنا۔ تو ایک کٹنی آئی ہوئی، ایک دن وہی کٹنی جس کے بارے میں اس نے اپنی بیگم کو یعنی اکبری کو یہ خبردار کیا تھا کہ یاد رکھنا کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، خیال رکھنا اس چیز کا۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ حجن مکار بیوقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات اور سدھا قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ اب اس نے ایک دوسروں کو لوٹنے کا، دوسروں کو دھوکہ دینے کا ایک خاص طریقہ اختیار کیا ہوا تھا۔ اس کے پاس یعنی اس نے دوسروں کو
اپنے جال میں پھنسانے کے لیے نا ایک طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو یہ کہتی تھی کہ میں حج کر کے آئی ہوں، میں حجن ہوں، میں بڑی نیک ہوں، میرے پاس بڑی قیمتی چیزیں ہیں، اور میں یہ مطلب لے کر آئی ہوئی ہوں، اور سستے داموں یا تھوڑی قیمت پر یہ چیزیں میں فروخت کر دیتی ہوں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ اور لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے تھے، جو بھولے لوگ تھے، جو جیسے کہ اکبری ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمانہ کہاں جا رہا ہے، دوسروں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہ بہرحال ایسے لوگ جو سادہ مزاج تھے یا جو دوسروں کی باتیں نہیں مانتے تھے یا بیوقوف تھے، وہ پھر ظاہری بات ہے ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں وہ۔ تو اس مضمون میں ہمیں بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ حجن مکار بیوقوف عورتوں کو، یعنی وہ مکار عورت تھی جو کہ اپنے آپ کو بھیس بدل کے آ گئی تھی۔ اس کا کام کیا تھا کہ وہ جو بیوقوف عورتیں ہیں نا، ان کو بہلا کر، ان کو اپنی باتوں میں لگا کر، ان کو دھوکہ دے کر طرح طرح کے تبرکات اور صدہا کا مطلب صد کہتے ہیں 100 کو، 100 کو، یعنی کئی 100 قسم کی جو چیزیں ہیں نا اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ تبرک ہوتا ہے نا ایسی چیز جو برکت والی ہوتی ہے، اور خیر و برکت کی چیز کو تبرک کہتے ہیں۔ تبرکات ایسی چیزیں جو بزرگوں کا عطیہ ہوتی ہیں یا تو بزرگوں کا دیا ہوا تحفہ ہوتی ہیں یا خیر و برکت جن میں پائی جاتی ہے، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے پاس نہیں تھیں، وہ تو جھوٹ بولا کرتی تھی، لیکن بہرحال وہ نا جو بیوقوف لوگ ہیں اس کی باتوں میں آ جایا کرتے تھے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ تسبیح، ان چیزوں میں کیا کیا تبرکات ہے، یعنی تسبیح ہوتی تھی اس کے پاس، موتی ہوتے ہیں نا جو پروئے ہوئے ہوتے ہیں، جو جب ہم وہ تسبیح کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ تسبیح جو سی ہے وہ بھی اس کے پاس ہوتی تھی۔ پھر اس کے پاس خاک شفا ہوتی تھی، پھر اس کے پاس زمزمیاں ہوتی تھیں۔ تو یہ تمام ایسے تبرکات تھے جو وہ اپنے ساتھ لیے پھرتی تھی، لوگوں کو بڑا ان پہ اثر ڈالتی تھی کہ دیکھیں میرے پاس یہ چیزیں ہیں، تبرکات موجود ہیں۔ تو یہ آپ کو ان کے معنی میں بتا دیتا ہوں۔ خاک شفا دینے والی یا تندرست کرنے والی مٹی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے زمزمیاں۔ اب زمزمہ ہوتا ہے، زمزمہ کسے کہتے ہیں؟ گیت کو، ٹھیک ہے۔ تو زمزمیاں سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ زمزم کی چھوٹی چھوٹی جو شیشیاں ہیں نا وہ، ٹھیک ہے۔ ویسے زمزمہ سے مراد ہے گیت یا نغمہ یا دھیمے سر کا راگ ہے، اسے بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ یہاں پہ مراد ہے آب زمزم کی چھوٹی چھوٹی جو کپیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی شیشیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی، یعنی گلی میں آ گئی اور اس نے دکان کھول لی، یعنی اپنی چیزیں سجا لیں زمین پہ رکھ کر۔ اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اس کے بعد بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں، وہ بچیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں، بچیاں چھوٹی چھوٹی، وہاں پہ اس کے ارد گرد اس نے جو نیچے کپڑا بچھا کے اپنی ساری دکان سجا لی، اور ان کی خوبیاں بیان کرنے لگیں، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ بڑی قیمتی ہے، اور یہ سستے داموں لے لو مجھ سے آپ۔ تو وہ ساری بچیاں جو تھیں، وہ لڑکیاں اس کے ارد گرد جمع ہو جاتی تھیں، ٹھیک ہے۔ مزاج دار نے بھی سنا، اس تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ بھئی وہ ایک حجن آ گئی ہے، اس نے باہر گلی میں ایک اپنی دکان بھی جو سی ہے وہ کھول لی ہے، اور وہ سب کو اپنی اپنی چیزیں دکھا بھی رہی ہے اور فروخت بھی کر رہی ہے۔ اب جو مزاج دار تھی، یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ جو اکبری ہے اس کو مصنف نے مزاج دار کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ اس نے اپنی جو ہمسائی کی لڑکی تھی، جو زلفن یعنی پڑوسن کی لڑکی، جو ساتھ والے ہمسائے تھے، ان کی جو بچی تھی چھوٹی سی، اس کو کہا کہ زلفن سے کہا حجن کو یہاں بلا لانا۔ اب دیکھیں، ایک طرف اس کے شوہر نے اسے کہا ہے کسی کو اندر نہیں آنے دینا، کسی کو گھر نہیں آنے دینا، لیکن اس نے جب دیکھا کہ ایک عورت آئی ہوئی ہے، حجن ہے، اور اس کے پاس تبرکات ہیں، کیا کیا ہیں؟ تسبیح ہے، خاک شفا ہے، زمزمیاں ہیں، تو میں بھی کیوں نہ ان سے خریدوں، میں بھی کیوں نہ ان کو دیکھوں، ٹھیک ہے نا، کیوں نہ میں بھی ان کی زیارت کروں، قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو اس نے کہا کہ حجن کو یہاں بلا لانا۔ اب دیکھیں یہ واوین میں لکھا ہوا ہے، حجن کو یہاں بلا لانا، ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے،
تبرک واحد ہے، تبرکات جمع ہے، ٹھیک ہے نا. تو خیر و برکت کی چیزیں اس سے مراد ہے. تو اس کے بعد وہ زلفن گئی اور حجن کو بلا لائی. زلفن گئی دوڑی دوڑی، بچی تھی کہ جب میں جا کے بلا لاتی، اس کو کہا کہ بھی وہ بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں تو ہمارے گھر آ جاؤ. اس کے بعد مزاج دار نے بہت خاطرداری سے حجن کو پاس بٹھایا. تو خاطرداری ہوتا ہے مہمان نوازی کرنا، بڑی اس کی مہمان نوازی کی، ٹھیک ہے نا. حجن کو پاس بٹھا لیا، یعنی اس کا احترام بھی کیا، اور سب چیزیں دیکھیں جو جو چیزیں وہ لے کے آئی تھی، ٹھیک ہے، وہ چیزیں پسند بھی کیں. حجن نے باتوں باتوں میں تاڑ لیا. تاڑ لیا سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس نے یہ پہچان لیا، وہ جان گئی، اس کو معلوم ہو گیا. کیا معلوم ہو گیا؟ کہ یہ عورت ڈھب پر جلد چڑھ جائے گی. اس نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کہ یہ میرے ہتھے چڑھ جائے گی، یہ تو اب یہ اس کو جو میں کہوں گی نا یہ میری بات مان لے گی، اور اس نے مجھے گھر بھی بلا لیا ہے، اب تو میرا کام آسان ہو گیا، میں تو اس کو لوٹ کر لے جاؤں گی، ساری قیمتی چیزیں اس کی اکٹھی کر کے لے جاؤں گی. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے خریدی ہوئی چیزیں، یہ عورت ڈھب پر جلد چڑھ جائے گی، اس نے خریدی ہوئی چیزیں حوالے کیں اور فیروزے کی ایک انگوٹھی تبرک کے طور پر اپنے پاس سے مفت دے دی کہ بھئی یہ فیروزہ ایک پتھر ہے، وہ اتنی اچھی اور عمدہ قسم کی یہ انگوٹھی ہے، یہ تم لے لو، میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے، ٹھیک ہے. یہ اس نے حجن نے اس کو دے دی مزاج دار کو کہ بھئی یہ لے لو تم، ٹھیک ہے، میری طرف سے یہ تحفہ ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ مزاج دار رب گئیں. اب وہ جناب اس نے دیکھا کہ مجھے تو بڑی قیمتی قیمتی چیزیں مل رہی ہیں، اور یہ انگوٹھی بھی مجھے اس نے مفت میں ہی دے دی ہے، وہ بھی فیروزے کی انگوٹھی. فیروزہ جو ہے بہت قیمتی پتھر ہوتا ہے، اس کی انگوٹھی کیسے کسی کو ملتی ہے؟ لیکن یہ ہے کہ وہ بڑی خوش ہوئی کہ مجھے بڑی اچھی چیز مل گئی ہے، اور مجھے کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑی، کہیں دور جا کے خریدنی بھی نہیں پڑی، میرے تو گھر آ گئی ہے. اس کے بعد مزاج دار نے، وہ ربگی کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کی طرف مائل ہوگی، فریفتہ ہوگی، یعنی اس نے کہا کہ بھئی میرا تو کام بن گیا، کتنی عمدہ اور اچھی اور قیمتی چیز مجھے مل گئی ہے، یہ نایاب چیز ہر ایک کو تو ملتی نہیں ہے، مجھے مل گئی آسانی سے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد حجن نے کیا کیا؟ سمندر کا حال، عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر دو چار باتیں ایسی کیں کہ مزاج دار نے کمال شوق سے سنا اور اس کی طرف خاص التفات کی. اب آپ الفاظ معنی نوٹ کرتے جائیے، کیونکہ یہ الفاظ معنی جو سے ہیں نا ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے تو اچھی بات ہے. میں آہستہ آہستہ آپ کو لکھوا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو التفات کا مطلب ہے دھیان دینا، توجہ دینا، ٹھیک ہے، اور یا رغبت پیدا کر لینا، بہت زیادہ مطلب دھیان دینا. تو اس نے کہا کہ کمال شوق سے، بہت شوق کے ساتھ اس نے نا اس کی طرف خاص خصوصی توجہ دی کہ دیکھیں اس نے کتنی عمدہ عمدہ چیزیں جو ان سے ہیں دکھائی بھی ہیں، اور مجھے جو مفت میں اس نے فیروزوں کی انگوٹھی بھی دے دی ہے. تو وہ تو اس کے جناب شوق کی انتہا نہ رہی. اس نے کہا تو یہ تو بہت ہی زبردست مجھے قیمتی قیمتی چیزیں مل گئی ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد لکھا ہے، ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ ایک پہر کامل حجن بیٹھی رہی. حجن جو سی ہے نا بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی، اکبری کے پاس بیٹھی رہی کافی دیر تک، جائزہ لیتی رہی حالات کا کہ میں اندر تو اب آ کے بیٹھ گئی، اس نے مجھے بلا ہی لیا ہے تو میں ذرا اس کا جائزہ لے لوں کہ اس کے حالات کیا ہیں، اس سے پوچھوں ذرا ساری باتیں. تو پہر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پنجابی جو دیسی کیلنڈر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے مطابق ایک دن کے 8 پہر ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 8 پہر، ٹھیک ہے. تو ایک پہر جدید گھڑی کے مطابق، یعنی ایک پہر ہے نا وہ 3 گھنٹوں کا ہوتا ہے. یہ بات رکھیں، ایک پہر 3 گھنٹوں کا ہوتا ہے. تو وہ جو پہر کامل لکھا ہوا ہے حجن، ایک پہر کامل حجن بیٹھی ہی رہی، یعنی وہ تقریباً اس نے 2-3 گھنٹے اس کے پاس بیٹھ کے نا سارا جائزہ لیا اس کا، اس کے حالات، اس کے سارے گھریلو حالات بھی جو ان سے ہیں وہ معلوم کیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہے کہ رخصت ہونے لگی تو مزاج دار نے بہت منت کی، اچھی بھی حجن، پھر منتیں کرنے لگی اس کی کہ بھئی حجن بات یہ ہے بی بی کہ آپ بہت اچھی ہیں، بڑی نیک ہیں،
اب کب تک آؤ گی، اب تم دوبارہ کب آؤ گی؟ حجر نے کہا، اس میں پھر واوین میں لکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی۔ اس نے کہا ہاں ہاں میں ضرور آتی جاتی رہا کروں گی، اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے، میں مطلب آپ کے پاس آتی رہا کروں گی، ٹھیک ہے، اور تمہیں دیکھ جایا کروں گی، تمہیں مل جایا کروں گی، تمہاری خیریت معلوم کر لیا کروں گی، ٹھیک ہے۔ اگلے دن حجن پھر موجود ہوئی، پھر آ گئی وہ، پھر کیا ہوا، ایک ریشمی اظہار بند لیتی آئی، پھر وہ ایک اظہار بند لے کے آ گئی، کہ اظہار بند کہتے ہیں کمر بند کو، ٹھیک ہے نا۔ تو جو یہ اس کے جو ڈکشن ہے، اس کی لغت میں اس کے جو لکھے ہوئے ہیں اس میں کمر بند ہے، اس کا ایک کا مطلب ہے ڈورا یا پائجامہ باندھنے کا فیتا، یہ سارے مطلب جو ہیں لغت میں موجود ہیں، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ازار بند ریشمی یعنی بڑا عمدہ قسم کا جو ہے نا اظہار بند ہے وہ لیتی آئی۔ مزاج دار دور سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی، دور سے وہ دیکھ رہی تھی کہ اچھا اب آج پھر حجن آ رہی ہے، میرے گھر کی طرف ہی آ رہی ہے، نہ جانے کیا لائی ہوگی میرے لیے، یہ اس کو خیال آ رہے تھے سارے۔ تو دیکھ کر خوش ہوگی اور پوچھا یہ اظہار بند کیسا ہے؟ حجن کو کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے بیوقوف تو تھی وہ، تو اس نے کہا کہ یہ کیسا اظہار بند تم لے کر آ گئی ہو، بڑا اچھا لگ رہا ہے، بھی ریشمی ہے۔ حجن نے کہا بکاؤ ہے، بکاؤ کہتے ہیں بکنے کے لیے تیار ہے، یعنی بکنے کے لیے آیا ہے، میں یعنی بکاؤ کا مطلب ہے بیچنے کے لیے لے کر آئی ہوں تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ مزاج دار نے پوچھا کتنے کا ہے، یعنی اس کی قیمت کیا ہے؟ حجن نے کہا 4 آنے کا۔ اب آپ حیران ہو گئے ہوں کہ 4 آنے اس کی قیمت۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جو میرات العروس جو ناول ہے یہ 1869 میں لکھا گیا ہے۔ کب لکھا گیا ہے؟ 1869 میں، اتنی پرانی بات ہے۔ تو اس زمانے میں مطلب یہ آنے پیسے چلا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو 4 آنے کا، محلے میں وہ پھر بتا رہی ہے کہ اس کی جو اہمیت کیا ہے، یہ بڑا قیمتی ہے، اظہار بند بڑا ہی قیمتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ 4 آنے کا 4 آنے کا، محلے میں ایک بیگم رہتی ہیں۔ اب وہ اس کو اور زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے بتا رہی ہے کہ کتنا اہم ہے، کتنا قیمتی ہے۔ حجن کہتی ہے کہ محلے میں ایک بیگم رہتی ہیں، اب غریب ہو گئی ہیں، اب ان کے حالات خراب ہو گئے ہیں، اب کیا ہے ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اسباب بیچ کر گزارا کرتی ہیں۔ حجن کہہ رہی ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ اب غریب ہو گئی ہیں، پہلے تو کسی زمانے میں بہت امیر تھیں، اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا ہوا تھا، لیکن اب وہ غریب ہو گئی ہیں اور اپنے گھر کا جو سامان ہے، اسباب یعنی سامان بیچ کر وہ گزارا کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد کہتی ہے، حجن نے کہا کہ میں ان کی اکثر چیزیں بیچ لا دیا کرتی ہوں، میں ان سے چیزیں لے لیتی ہوں اور جا کر لوگوں کے گھروں میں جا کے میں ان کو بیچ دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور مجھے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ان سی ہیں، یہ صفحہ نمبر 146 ہم نے آج ختم کر لیا ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے وہ اکبری کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہے۔ تو آج ہم اتنا ہی کریں گے، باقی اس سے اگلا جو ان سا ہے بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس دوران میں اس کے پہلے 2 حصے جو ان سے ہیں، ایک میں نے پہلے آپ کو کروا دیا، ایک آج کا، ان کو خوب دیکھیے اور ان میں سے نکات جو اہم باتیں ہیں وہ نوٹ کیجئے۔ نکات یعنی امپورٹنٹ پوائنٹس وہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں، تاکہ آپ کو اس کا مرکزی خیال لکھنے میں بھی آسانی ہو، اور پھر آپ کو الفاظ معنی بھی آ جائیں گے، اور پھر اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ معاشرے میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں کس طرح سے ان کے فریب سے دور رہنا چاہیے، ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور آپ نے آپ کو ہمیشہ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ احتیاط ہی برتنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آئندہ ہم پھر اس کے اگلے حصے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس دوران میں آپ اس کی دہرائی جاری رکھیے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔